میں آج کی یہ جو اے پی سی ہے جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے ہم اس میں شرکا ہیں، اور میں اس اے پی سی کے انعقاد کے اوپر تمام منتظمین کو، محمود خان چکزئی صاحب کو، ان کے دیگر جو ساتھی یہاں پہ براجمان ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، دیگر جن لوگوں کا میں نام نہ لے سکوں میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ سب کو اس انتہائی اہم موقع کے اوپر یہ جو تاریخی اے پی سی جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس پر مبارکباد دیتی ہوں۔ بہت طویل دورانیے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب شرکائے محفل کی گفتگو ہم نے سنی۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی۔ میں یہاں پہ جتنے بھی لوگوں نے جو باتیں کی ہیں یا جو اپنے گریونسز ہیں ان کا اظہار کیا ہے، میں ان کو ہول ہارٹیڈلی انڈورس کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر اور جو کشمیر کے لوگ ہیں آج بھی حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ہندوستان کی بربریت کا سامنا کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنا حق خود ارادیت دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر کے پاکستان کا حصہ بنے۔ لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان کے اندر جو صورتحال جاری اور ساری ہے، ابھی جیسے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 108 جو ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے، ان کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور اگلا ایجنڈا ان کا یہی ہے کہ ان کو نااہل کر کے یہ جو موکری جو عوامی مینڈیٹ ہے، جو پارلیمنٹ ہے جس کو ایک موکری کی شکل دے دی گئی ہے، اسے مزید ان میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں ان کے ان اقدامات کو کوئی بھی چیلنج کرے یا ان کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھائے۔ تو ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑے ہی احترام کے ساتھ آج بھی اپنے اس آئین اور قانون کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے ان سے بھی یہ اپیل کریں گے، ہم پاکستان آرمی سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ اپنے آئینی حدود کے اندر چلے جائیے۔ آپ کا جو آئینی اختیار ہے، آپ کا جو آئینی کردار ہے، آپ اس کے اندر رہیں گے تو آپ عوام کے اندر اپنے لیے عزت اور مقام پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جو کردار شروع کر دیا ہے، آپ نے جوڈیشری کو یرغمال بنا لیا ہے، کینگرو کورٹس کی شکل اختیار کر گئی ہیں ہماری عدالتیں، ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اندر اگر انصاف کا کوئی امید نہیں ہے، جہاں ان سوسائٹیز کے اندر ملک اور ریاستیں تب قائم رہ سکتے ہیں جہاں انصاف کا کیا ممکن ہو، جہاں لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ ہماری کہیں آواز سنی جائے گی، ہمیں کہیں انصاف مہیا کیا جائے گا۔ تو جس ملک کی سپریم کورٹ کے اندر آپ کے سامنے یہ جو ابھی ریزرو سیٹس کے فیصلے آئے، دیگر ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن کے اوپر سپریم کورٹ کا کردار ہے، جو ہائی کورٹس کا کردار ہے، جو ہماری نچلی کورٹس کا کردار ہے، اگر ہم انصاف کے اس نظام کو اس طریقے سے ہم نقصان پہنچائیں گے، ہم اپنے اداروں کو اس طرح سے کمزور کریں گے، تو ہم اپنے ملک اور قوم کے اس مستقبل کو، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل جو ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، ہمیں بھی ہر بندہ مایوسی کے ساتھ لوگ آ کے کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم کشمیری جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنا مستقبل ہم نے پاکستان بننے سے 22 دن پہلے وابستہ کیا تھا، ہم آج بھی آئینی طور کے اوپر پاکستانی بننے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم اس پاکستان کے اندر جو قائد اعظم کا خواب تھا، جو آج ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہے، جو مارشل لا، جو ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے اس کے اندر سفوکیٹڈ ہے، جو کرپشن کے اندر سفوکیٹڈ ہے، ہم آپ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس نظام کو کسی طور کے اوپر قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم ہندوستان کی آرمی کے خلاف جدوجہد مقبوضہ کشمیر کا نوجوان سری نگر کے اندر کر رہا ہے، اگر پاکستانی نوجوان جو اس وقت بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، جو کے پی کے اندر جو حالات ہیں، اگر ان حالات کا نوٹس ہمارے طاقتور طبقے یا ہماری بڑی کھلے الفاظ میں کہوں گی کہ آرمی اگر اس چیز کا ادراک نہیں رکھتی، تو پھر یہ ہماری آرمی، ہم کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ یہ ہماری
جو محافظ ادارہ تھا، جو ہماری سرحدوں کا محافظ تھا، کیا وہ ہماری آئینی، قانونی، قومی ذمہ داری سے اگر منحرف ہو رہا ہے تو اس کی جو سزا آئین پاکستان نے دی ہوئی ہے، کیا آپ اس سزا کے حقدار نہیں ہیں؟ لیکن ہم اس کے باوجود ہم آج آپ سے درد مندانہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ اب بس ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کا دور ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو ایگو کی پولیٹکس ہم نے کی، آپ نے کی، آپ کر رہے ہیں اس وقت، اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہونا چاہیے. اور ہم آج اس پلیٹ فارم سے پاکستانی قوم کے ساتھ، ہم جوڈیشری کے ساتھ، ہم پاکستانی نیشن کے ساتھ، ہم آرمی کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو گزشتہ 2024 میں جو الیکشن ہوا، وہ انتخاب جس طرح سے جس مینڈیٹ کے اوپر، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آپ نے چوری کیا، اس اسمبلی کے اندر جو لوگ ڈاکہ کرنے کے بعد جو ڈکیتی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس اسمبلی کے اندر، فوری طور کے اوپر ریزائن کریں اور ایک فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی نگرانی میں پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر ایک نیا انتخاب جو ہے وہ اس کا موقع دیا جائے، تاکہ لوگ اپنے عوامی نمائندوں کو منتخب کر کے اپنے عوام کے اندر بھیجیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کا جو اعتماد ہے اس ریاست کے اوپر، یہاں ریاست کے اداروں کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، آرمی کے اوپر، ایگزیکٹو کے اوپر ہمارے لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور اس کام کو کرنے میں جتنی جلدی کریں گے اس ملک کی بقا کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور جتنی دیر آپ کریں گے اس کے لیے آپ ادارے کی قربانی، ملک کی قربانی آپ نے دے دی، ادارے کی قربانی آپ نے دے دی، اور شخصی راج کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دوام بخشیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ سب شرکاء کا ایک دفعہ تہ دل سے آج شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ آج کی یہ جو کانفرنس ہے، اے پی سی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم تمام مسائل کا حل کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہتری کی طرف ایک قدم ہے، اور اس میں تسلسل رہنا چاہیے، اور اس وقت تک یہ جاری رہنی چاہیے جب تک کہ پاکستان کے اندر ایک حقیقی معنوں میں جمہوریت قائم نہیں ہو جاتی، آزاد عدلیہ کا قیام نہیں ہو جاتا، جب تک کہ آئین کی سپریمیسی بحال نہیں ہو جاتی. ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. اور میں اپنے آزاد کشمیر کے عوام کی بہاف کے اوپر، میں اپنی سیاسی جماعت جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی بہاف کے اوپر آپ سے یہ بالکل ایک کمٹمنٹ کر کے جاتی ہوں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ اس جدوجہد میں پاکستان کو صحیح معنوں میں جمہوریت کی پٹڑی کے اوپر ڈالیں گے تو ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. ہمارا یہ جو آئین ہے جو ہمیں اس چیز کا تحفظ دیتا ہے کہ ہماری جان، مال اور عزت اس ملک پاکستان کے اندر محفوظ رہے گی، اور اگر اس کے اندر آپ نے جوڈیشری، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کی پامالی کر دی ہے تو یہاں پہ ہمارا نوجوان مایوس ہو کے یہاں سے باہر جا رہا ہے. اور وہ نوجوان جو کشمیر کے اندر جدوجہد کر رہا ہے، جو پاکستان کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکا ہے، جو آنے والے وقت میں آئینی طور کے اوپر پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو میں ایک دفعہ پھر ان فیصلہ سازوں سے یہ اپیل کروں گی کہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں جمہوریت کی پٹڑی کے اوپر چلنے دیجئے، اور اسی میں آپ کے ادارے کی، اس ملک کی بقا ہے. میں اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تمام عوام کو یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ، جس طرح سے آج 108 لوگوں کو آج نااہل کر دیا گیا سزا یافتہ ہونے کے بعد، الیکشن کمیشن فوراً اس معاملے میں بڑی جلد بازی دکھاتا ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے ووٹ کی توہین ہے. آپ نے جو ووٹ جن لوگوں کو دیا ہے، اگر ان لوگوں کو اس آئین کی جدوجہد کے لیے، جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں اگر ان کے اس گناہ کی سزا یہ دی جا رہی ہے تو ہمیں فوری طور کے اوپر سڑکوں کے اوپر نکلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا حق چھین کے لینا چاہیے. اور یہ جو جس طرح سے ہمیں ڈرایا دھمکایا اور جس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں سے جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں، جو جدوجہد کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے اور وہ بڑا ڈٹ کے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور آپ بھی جب ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کریں گے تو یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں وہ کسی طور کے اوپر کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ہماری اور آپ کی قومی ذمہ داری ہے، ہماری نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کوئی بھی ادارہ آئین کے مخالف جب کام کر رہا ہے تو ہم اسے سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ہمیں آئین نے جو بھی راستہ دیا ہے اس کا اختیار کریں.
میں اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک دفعہ پھر چغزئی صاحب کا، ان کی ٹیم کا، اخوان زادہ صاحب کا، خالد یوسف چودھری صاحب کا، مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی سائن کی بحالی کی، جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت شکریہ.